پیارے بچوں، آج ہم فیضان درس حدیث میں حدیث نمبر 29 پڑھیں گے انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ اور آج کا ہمارا ٹاپک ہے، جو ہمارے سامنے حدیث ہے، اس میں ٹاپک ہے ایصال ثواب۔ کیا؟ ایصال ثواب۔ ان سعد بن عبادہ قال یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان ام سعد ماتت فأی الصدقۃ افضل؟ قال الماء فحفر بئرا وقال هذه لأم سعد۔ اس کا ترجمہ ہوتا ہے کہ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ ام سعد یعنی میری ماں کا انتقال ہو گیا، ان کے لیے کون سا صدقہ افضل ہے؟ اللہ عز و جل کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پانی بہترین صدقہ ہے۔ حضور نے کیا فرمایا؟ پانی۔ بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کنواں کھدوایا، اسے اپنی ماں کی طرف منسوب کرتے ہوئے کہا کہ یہ کنواں سعد کی ماں کے لیے ہے۔ کیا فرمایا؟ یہ کنواں سعد کی ماں کے لیے ہے۔ مطلب کیا ہوا؟ یعنی اس کا ثواب ان کو پہنچے۔ الفاظ کیا تھے؟ ہذہ لأم سعد۔ حضرت سعد نے جب کنواں کھدوایا تو کیا کہا؟ ہذہ لأم سعد، یہ ام سعد یعنی سعد کی ماں کے لیے ہے۔ کیا ہے؟ یہ سعد کی ماں کے لیے ہے۔ اس حدیث کی تشریح کرتے ہوئے علماء کرام فرماتے ہیں، حضرت سیدنا سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس سوال کون سا صدقہ افضل ہے، آپ نے کیا پوچھا؟ کون سا صدقہ افضل ہے کا مطلب یہ ہے کہ میں کون سا صدقہ دے کر ان کی روح کو اس کا ثواب بخشوں، یہ پوچھ رہے تھے حضور سے۔ آپ کیا پوچھ رہے تھے؟ میں کون سا صدقہ دے کر اپنی ماں کی روح کو اس کا ثواب بخشوں۔ اس سے معلوم ہوا کہ بعد وفات میت کو نیک اعمال خصوصاً مالی صدقے کا ثواب بخشنا سنت ہے۔ اس حدیث کے ذریعے سے قرآن کریم سے تو یہاں تک ثابت ہے کہ نیکوں کی برکت سے بروں کی آفتیں بھی ٹل جاتی ہیں۔ آپ دیکھیں گے قرآن میں اللہ فرمانا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، تو حضرت موسیٰ حضرت خضر علیہ السلام کا بیان جو قرآن کے اندر ہے، اس میں دو بچوں کا ذکر ہوا جو دیوار گر رہی تھی۔ وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، رہی وہ دیوار۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ وَأَمَّا الْجِدَارُ فرمایا فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ، کہ وہ دو یتیم بچوں کی تھی۔ کس کی تھی؟ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ، اور اس کے نیچے خزانہ تھا۔ وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، اور ان کا باپ نیک تھا۔ سبحان اللہ، ان کا باپ کیا تھا؟ کیونکہ وہ گاؤں والے اتنے اس طریقے کے تھے کہ حضرت موسیٰ اور حضرت خضر جب انہوں نے ان سے اپنے آپ کو مہمان بنانے کے لیے کہا تو انہوں نے انکار کر دیا تھا۔ تو وہ اگر دیوار گر جاتی تو سارا خزانہ لوٹ کے لے جاتے، سارا خزانہ لوٹ کے لے جاتے۔ تو حضرت خضر علیہ السلام نے اللہ کی دی ہوئی طاقت سے، دیکھیں اللہ والوں کی کرامت، کہ آپ نے خالی اپنی ایک انگلی لگائی، جو اللہ تعالیٰ نے طاقت دی تھی، ایک انگلی لگائی اور دیوار سیدھی رک گئی، کھڑی ہو گئی۔ سبحان اللہ۔ تو خیر وہاں پر ہم یہ ذکر کر رہے ہیں کہ وہاں پر کیا فرمایا کہ وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، تو نیکوں کی برکت سے مصیبتیں کیا ہوتی ہیں؟ ٹل جاتی ہیں، بروں کی آفتیں بھی کیا ہو جاتی ہیں؟ ٹل جاتی ہیں۔ تو یہاں پر وہ ذکر ہے کہ نیکوں کی برکت سے جو آفتیں ٹلتی ہیں۔ تو خیر بات چل رہی ہے ایصال ثواب کی۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور سے پوچھا کہ میں کیا صدقہ کروں، یعنی اپنی ماں کے لیے کیا چیز بخشوں، کون سی چیز کروں، کیا کروں؟ تو حضور نے فرمایا پانی۔ کیا فرمایا؟ پانی۔ جب آپ نے پانی کا آپ نے حکم دیا، کیونکہ پانی جو ہے، پانی سے دینی دنیاوی منافع حاصل ہوتے ہیں۔ ہم اسے پی سکتے ہیں، پانی سے ہم وضو کر سکتے ہیں، پانی سے ہم غسل کر سکتے ہیں، پانی سے بہت سارے فوائد ہیں۔ اچھا، بعض لوگ کیا کرتے ہیں؟ ثواب کے لیے پانی کے سبیلے لگاتے ہیں، اور عام مسلمان کیا کرتے ہیں؟ ختم فاتحہ وغیرہ میں دوسری چیزوں کے ساتھ پانی بھی رکھ دیتے ہیں۔ کیا رکھ دیتے ہیں؟ پانی۔ ہاں، تو ان سب کی جو اصل ہے نا، سبیل لگانا ثواب کی نیت سے، یا فاتحہ دلانا اور فاتحہ میں پانی کو رکھ دینا، ان سب کی جو ہے نا اصل یہ حدیث ہے جو آج آپ نے سنی۔ اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوا کہ ایصال ثواب کے الفاظ زبان سے ادا کرنا سنت صحابہ ہے۔ ورنہ ہم نے قرآن پڑھ لیا، بہت سے لوگ ایسا کرتے ہیں، قرآن پڑھ لیتے ہیں اور پھر دعا نہیں کرتے، ایسے چل دیتے ہیں اٹھ کے۔
تو اس حدیث سے کیا پتہ چل رہا ہے کہ جو چیز ہم اللہ کی راہ میں خرچ کر رہے ہیں یا جو ہم نے پڑھا ہے تو اس کو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یا اللہ اس کا ثواب ہمارے فلاں مرحوم کو پہنچا دے. کیونکہ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کنواں کھدوانے کے بعد کیا کہا تھا؟ حاضی لأم سعد، کیا کہا؟ حاضی لأم سعد، یہ کنواں سعد کی ماں کے لیے، مطلب اس پر جو لوگ پانی پئیں گے اور جو ثواب ملے گا وہ ثواب سعد کی ماں کے لیے ہے، یہ مطلب ہوا اس کا. ٹھیک ہے. اب جو ہم ایصال ثواب کرتے ہیں تو کس کس چیز کا ثواب ایصال کر سکتے ہیں؟ علماء کرام فرماتے ہیں فرض ہو، واجب ہو، سنت ہو، نفل ہو، نماز ہو، روزہ ہو، زکوٰۃ ہو، حج ہو، اس کے علاوہ وغیرہ عبادات جو ہیں، ہر نیک کام کا ثواب ہم اپنے مرحوم کے لیے ایصال کر سکتے ہیں. اب اس میں فائدہ ہے مرحومین کے لیے، کیا ہے؟ ہاں، کہ میت کے لیے زندوں کا دعا کرنا، جیسے ہم زندہ ہیں اور ہمارے جو مرحوم دنیا سے چلے گئے ان کے لیے ہم ثواب کر رہے ہیں، ان کے لیے دعا کر رہے ہیں. کیا کر رہے ہیں؟ دعا کر رہے ہیں. تو یہ تو قرآن پاک سے ثابت ہے. آپ پڑھیں گے قرآن میں اللہ فرما رہا ہے والذین جاءوا من بعدهم یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، اور وہ جو ان کے بعد آئے عرض کرتے ہیں کہ اے ہمارے رب ہمیں بخش دے اور ہمارے بھائیوں کو بھی جو ہم سے پہلے ایمان لائے. تو اس سے بھی کیا پتہ چلتا ہے کہ ایصال ثواب اور اپنے مرحومین کے لیے دعا کرنا جائز ہے. کیا ہے؟ جائز ہے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ یہ تھا، اسے آپ یاد کر لیجئے، اسے سیکھ لیجئے اور اسے یاد کر کے دوسروں تک پہنچائیے.